تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اس وحدہ لا شریک کے لیے جو حی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی صفات والا ہے، جو غافر بھی ہے، الغفور بھی ہے، الغفار بھی ہے، جو الرزاق بھی ہے، الرازق بھی ہے اور خیر الرازقین بھی ہے۔ جس ذات باری تعالیٰ کے انسانوں پر اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کو گننا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر کے لیے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، ذی وقار مستمعین و مستمعات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں رمضان کو رمضان المبارک بنانے کے لیے 4 چیزوں کا ذکر کیا تھا، جن میں سے پہلی چیز کہ رمضان المبارک اور روزے کے کم از کم اپنے متعلقہ مسائل کو سمجھا جائے، اور دوسری چیز جس کے مال پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، دورانیہ اور نصاب پورا ہے، اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور تیسری چیز کہ کم از کم مسلسل 40 دن 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے۔ اور چوتھی چیز کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں تاکہ اس دل میں اللہ سے محبت کو جگہ دی جائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس مہینے کی عبادات میں سب سے جو اہم عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ ابتغاء وجہ اللہ، جو انسان اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ، نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کے فاصلے کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ نفلی روزے کا اتنا ثواب ہے،
تو تصور کیجئے کہ فرضی روزے کا کتنا ثواب ہوگا، اور پھر یہ ایک روزے کا ثواب ہے، 29 اور 30 روزوں کا کتنا ثواب ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دو الفاظ میں اس پورے سمندر کو کوزے میں بند فرما دیا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ۔ سوال کرنے والے روزوں کو لازمی پکڑ لو، روزے جیسی عبادت اس کے مقابلے کی اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، فإنہ لا مثل لہ، اس روزے کی مثل کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ جب اس حدیث پر غور کیا جاتا ہے کہ عبادات نماز بھی ہے، عمرہ ادا کرنا بھی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے، حج کرنا بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ فإنہ لا عدل لہ، روزے جیسی عبادت کا کوئی متبادل اور مقابل نہیں ہے، تو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے روزہ کہ جس میں انسان کے 360 کے 360 جوڑ وہ اس روزے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، 360 جوڑ، ان سبھی کا روزہ۔ باقی عبادات ہیں، عمرہ ہے، آپ کھانا کھا کر عمرہ کر سکتے ہیں، دوران عمرہ بھی کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں تو کھا سکتے ہیں، گویا کہ اس وقت میدے کا روزہ نہیں، میدے کا عمرہ نہیں ہوتا، اس اعتبار سے یعنی کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ روزہ پیٹ کا بھی روزہ، معدے کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ، دماغ کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، پورے جسمانی اعضاء کا یہ روزہ، اس لیے فرمایا فإنہ لا مثل لہ، اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اس اعتبار سے بھی کہ اس روزے کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان تمام کی علیحدہ علیحدہ فضیلت بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر سحری ہے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، یہ نہیں کہ رات کو سوئے رہے، کوئی نہیں جی میں 12 گھنٹے نہ بھی کھاؤں گزارا ہو جائے گا، میں روزہ رکھ لوں گا سحری کھانے کے بغیر، روزہ ہو جائے گا۔ سحری کھانے کے بغیر اگر رات نیت کی تھی تو روزہ ہو جائے گا، لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فإن فی السحور برکۃ، سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، سحری نہ کرنے والا اس برکت سے محروم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، قرآن کریم کی مشہور آیت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں۔
اس حدیث میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود پڑھتے ہیں۔ گویا کہ فرشتوں کا درود کہ وہ سحری کھانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کا درود کہ اللہ رب العالمین سحری کھانے والوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ کھا انسان رہا ہے، کھا ہم رہے ہوتے ہیں، ہمارے پیٹ میں وہ کھانے کی چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لیے دعائیں وہ اللہ کے مقدس فرشتے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اوپر اس وقت رحمت اور برکات وہ آسمان سے کائنات کا رب نازل کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا یہ سحری کے بارے میں، اسی طرح افطاری کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ مکمل کر لیا اس نے، تو اس کا روزہ رکھنا، من صام رمضان، رمضان المبارک کا روزہ، دو شرائط کے ساتھ، ایماناً، حالت ایمان، واحتساباً، ثواب کی نیت سے روزہ رکھا ہو، نیکی کی نیت سے روزہ رکھا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کے طور پر روزہ رکھا ہو، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو روزہ مطلوب اور محبوب بھی وہی ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب روزہ ہے وہ بھوکے رہنا نہیں ہے، وہ صرف پیاسے رہنا نہیں ہے، بلکہ وہ روزہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا جائے، وہ روزہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اسی کا بدلہ، اسی کا ثواب، اسی کی جزا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ انسان نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو اس روزے کی جزا بھی میں کائنات کا رب خود عطا کروں گا۔ مسلمان روزہ رکھتا ہے اپنی طاقت اور استطاعت پر، اور کائنات کا رب اس روزے کا ثواب عطا فرمائے گا اپنے شیان شان۔ جو اس کے پاس خزانے ہیں، رحمتوں کے، برکتوں کے خزانے ہیں، وہ اپنے شیان شان روزے دار کو روزے کا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ روزہ الصوم لی، وہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہو، وہ ریاکاری کے لیے روزہ نہ ہو، وہ اس لیے نہ ہو کہ میں بڑا طاقتور ہوں، طاقت دکھانے اور منوانے کے لیے روزہ نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے روزہ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیست صیام عن الطعام والشراب ولکنہ عن الباطل واللغو والکذب، جس طرح روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے، اسی طرح انسان کا وہ روزہ جو اللہ کو مطلوب اور محبوب ہے، وہ انسان کے ہر جسمانی عضو کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف روزہ کھانے سے رکنے کا نام نہیں، صرف پینے سے رکنے کا نام نہیں،
وَلَكِنَّهُ عَنِ الْكَذِبِ، روزہ یہ بھی ہے کہ انسان کی زبان جھوٹ سے رک جائے، عن الباطل، ہر باطل سے اس انسان کی زبان رک جائے، واللغوی، اور فضولیات اور لغویات سے وہ انسان رک جائے، تب جا کر وہ اللہ کو مطلوب اور اللہ کو محبوب روزہ بنتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمعاصم، کہ جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کو چاہیے فلیصم سمعک، تو آپ کے کانوں نے بھی روزہ رکھا ہو، وبصرک، آپ کی آنکھ نے بھی روزہ رکھا ہو، وَلِسَانُكَ، آپ کی زبان نے بھی روزہ رکھا ہو۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ اس کان سے وہ چیز نہیں سننی جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس کان سے اس چیز کو نہیں سننا جس سے دین اسلام منع کرتا ہے۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ جن چیزوں کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے ان چیزوں کو نہ دیکھا جائے۔ اور زبان کا روزہ کیا ہے کہ اس زبان سے گالی گلوچ نہ کیا جائے، اس زبان سے غلط بیانی اور جھوٹ نہ بولا جائے، اس زبان سے غیبت اور چغلی نہ کھائی جائے، اس زبان سے کسی مسلمان بھائی کی عزت کو تار تار نہ کیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے والے نے جب سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول بتائیں نجات کس میں ہے؟ انسان جہنم کی آگ سے نجات کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ، انگلیوں کے ساتھ اپنی زبان کو پکڑ لیا، فرمایا جس نے اس زبان پر قابو پا لیا ہے تو یہ گوشت کا ٹکڑا، ہڈی کوئی نہیں ہے، جس نے اس زبان پر قابو پا لیا وہ انسان جہنم کی آگ سے نجات پا گیا۔ پیدا ہونے والا بچہ عموماً 2 سال کی عمر میں بولنا اچھے طریقے سے سیکھ جاتا ہے، لیکن کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، اس کے لیے انسان کو عمر لگ جاتی ہے۔ بولنا 2 سال میں سیکھ جاتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں 40 سال عمر ہوگی ابھی تک ان کو بولنا نہیں آتا کہ کس موقع پر کون سا لفظ بولنا تھا، کس کے سامنے کس انداز سے بولنا تھا، کس جگہ پر کس موقع پر کس انداز کے ساتھ گفتگو کرنی تھی اور کن الفاظ کا چناؤ کرنا تھا۔ 40 سال گزر جاتے ہیں، 50 سال گزر جاتے ہیں، 60 سال گزر جاتے ہیں، ہمیں یہ بولنا نہیں آتا کہ کس موقع پر کیا بولنا ہے۔ سید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں احون الصیام عن الطعام والشراب، روزے کا سب سے کم درجہ، سب سے ہلکا کام ہے کھانے پینے سے رکنا، یعنی روزہ جو رکھا ہے اس میں سب سے کم جو ہلکی چیز ہے وہ کھانے پینے سے رکنا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ انسان کے جسمانی اعضاء کا روزہ ہے کہ وہ اسے گناہوں سے بچا لے۔ روزہ کیا ہے کہ اس وقت میں کھانا ہے اور اس وقت میں نہیں کھانا، صبح 5:24 سے لے کر شام 5:57 تک نہیں کھانا پینا، اس کے علاوہ کھانا پینا، یہ روزہ ہے۔
لیکن اصل روزہ یہ نہیں ہے۔ پوری زندگی میں کیا کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، یہ اصل انسان کا روزہ ہے۔ کھانا کیا ہے، حلال کا کھانا ہے یا حرام کا کھانا ہے۔ 365 دنوں میں سے 335 دن رخصت ہے، جب مرضی کھائیں، صبح کھائیں، شام کھائیں، دوپہر کو کھائیں، سونے سے پہلے کھائیں، سونے کے بعد اٹھنے کے بعد کھائیں، اجازت ہے۔ صرف 30 دن میں ایک مخصوص پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ اس وقت میں نہ کھاؤ، تاکہ بار بار تمہارے دماغ اور دل کو احساس ہو جس طرح اللہ تعالیٰ کے کہنے پر مخصوص وقت میں کھانے پینے سے رکنا ہے، اسی طرح اس اللہ تعالیٰ کے کہنے پر مخصوص جن کو کر دیا گیا ہے، شریعت نے جن چیزوں کو کھانے کو منع کر دیا گیا ہے، ان چیزوں سے پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ کتنا وہ انسان خود فریب ہوتا ہے جو انسان اپنی دکان پر جھوٹ بول کر مال کما کر شام کو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر وضو کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر وہ دعا کر رہا ہوتا ہے۔ کتنا ہی وہ انسان خود فریب ہوتا ہے جو انسان چیزوں میں دن کے وقت ملاوٹ کرتا رہتا ہے، چھپ چھپ کر اس میں یہ ڈال دو، اس میں یہ ڈال دو، اس میں یہ ناقص چیز ڈال دو، اس میں یہ ملاوٹ کر دو، اس میں یہ ملاوٹ کر دو۔ شام کو ساری اپنی فیملی کو دسترخوان پر بٹھا کر کہتا ہے وضو کر کے دعا کرنا شروع کر دو۔ رشوت کے پیسوں کے ساتھ افطاریاں، بہتر ہے افطاری نہ کرائیں، لیکن ایک پیغام اپنے لیے ضرور لے کر جائیں کہ اپنی کمائی سے حرام کی کمائی اور پیسے کو نکال دیں۔ میں کہتا ہوں روزوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرما دے گا۔ افطاری کرانے سے زیادہ آپ کو آپ کی نسلوں کو پاک کر دے گا۔ اگر افطاریاں کرواتے رہے، باطل کو نہ چھوڑا، نجائز منافع خوری کو نہ چھوڑا، ملاوٹ کو نہ چھوڑا، دھوکہ دہی کو نہ چھوڑا، سودی کاروبار کو نہ چھوڑا، رشوت کے پیسوں کو نہ چھوڑا، یاد رکھیں پھر آپ اپنی نسل کو، آنے والی نسلوں کو آپ حرام کے لقمے کی تعلیم دے کر جا رہے ہیں۔ تو روزہ مخصوص وقت میں کھانے کا نام، وقت میں نہ کھانے کا نام ہی نہیں، بلکہ یہ درس اور سبق دیتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، کس چیز سے روزہ رکھنا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، جن چیزوں کے استعمال کی اجازت پیدا کرنے والے نے دے دی ہے اس کو استعمال کر لیا جائے، اور جن چیزوں سے رکنے کی تعلیم پیدا کرنے والے نے دے دی ہے ان چیزوں سے رک جائے۔ کہ پورے دین اسلام کا، پوری عبادات کا خلاصہ ہے کہ جس کے مطابق انسان اپنی زندگی کو بسر کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب پسندیدہ روزہ وہ کون سا ہے جو اللہ کے لیے ہو اور انسان کے انگ انگ کا روزہ ہو، اور وہ روزہ جو انسان اپنے دل کی خوشی کے ساتھ رکھے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ نے بھی روزہ رکھا، وہ نے بھی رکھا، میں کھانا کتوں چل میں بھی روزہ رکھ لوں، نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ غنیمت جانیں، صحت کو غنیمت جانیں، صحت کو غنیمت جانیں۔
بدھ کے دن مغرب سے پہلے فیصل آباد کے البرکت اسپتال میں ایک مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے جانا ہوا۔ کہتا رات کو 9-10 بجے آپریشن ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، میں نے کہا آپ ایسا کریں درود ابراہیمی پڑھتے رہیں کثرت کے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جسمانی اور روحانی دکھ، جسمانی اور روحانی تکلیف اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ تو اس نے کہا کہ میری نا زبان پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ زیادہ آتا ہے، میں زیادہ یہ ورد کرتا ہوں۔ پہلے بھی میرا آپریشن ہوا تو میں یہی پڑھتا رہا۔ میں نے کہا پہلے بھی آپریشن ہوا؟ پہلے بھی ہوا آپریشن، ٹانگ کا آپریشن۔ اب آپریشن کیا ہے کہ ٹانگ کو کولے سے اوپر سے بالکل کاٹ دینا ہے۔ یہ پرسوں کی بات ہے۔ اس نے کہا اس سے پہلے میرے 23 آپریشن ہو چکے ہیں، یہ 24واں آپریشن ہے آج رات کو ہے۔ اس کے باوجود میں نے اس کے چہرے پر طمانینت اور سکون اور اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے میں نے اسے دیکھا۔ اگلے دن بھی میں گیا، صبح کو سحری کے بعد پہلا روزہ تھا، میں اس کے پاس گیا، اکیلا لیٹا ہوا، لواحقین بیچارے سو گئے، سر رات جاگتے رہے۔ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر رہا، کہتا میں تو مہینہ ہو گیا میں تو سویا نہیں ہوں۔ میں نے کہا آپریشن نہیں ہوا؟ کہتا آپریشن ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہ ٹانگ کاٹ کر علیحدہ کر دی ہے۔ چہرے پر سکون ہے، اطمینان ہے، کیونکہ زبان پر اللہ کا ذکر ہے۔ یار اگر ہم تندرست ہیں اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، ہم سے بڑا ناشکرا ہوگا کوئی؟ اور اس موسم کے اندر بھی اگر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی تو پھر اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگے جس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی تمہیں توفیق نہیں دے رہا۔ یہ کہتے ہو کہ شام کو بھوک لگ جاتی ہے تو یہی تو روزہ ہے، اگر بھوک نہ لگے تو روزہ کیا؟ بھوک لگے، احساس ہو، منہ خشک ہو، کبھی کبھی زبان خشک ہو، آپ بولنے لگے نہ بولا جا سکے روزے کی حالت میں، خوش ہو جائیں کہ یہ روزہ میرا وہ بنتا جا رہا ہے جو روزہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا ہے لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ روزے دار ظہر کے بعد، عصر کے بعد اس کے منہ سے سانس نکلتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہواڑ ہے، بدبو آتی ہے، منہ ادھر کر لے۔ کائنات کا رب فرماتا ہے روزے دار کے منہ سے نکلنے والی ہواڑ، وہ بدبو نہ کہو، میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی وہ ہوا، وہ کستوری سے اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو پسند آتی ہے۔ لیکن وہ روزہ رکھا اللہ کے لیے، اور روزہ اس کے انگ انگ کا ہو، اور روزہ اس نے حلال کی کمائی سے سحری کر کے رکھا ہو، اور یہ بھی ذہن ہو میں نے افطاری بھی حلال کی کمائی سے کرنی ہے، اور روزہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خوشی خوشی میں روزہ رکھا ہو، بوجھ سمجھتے ہوئے روزہ نہ رکھا ہو۔ اس موسم کے اندر بھی اگر روزہ کوئی نہیں رکھتا، آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں، غزوہ بدر 2 ہجری میں، رمضان المبارک میں صحابہ کرام روزہ، اور مکہ کی سرزمین، جنہوں نے مکہ اور مدینہ کی سرزمین دیکھی ہے وہ جانتے ہوں گے، جنہوں نے نہیں دیکھی ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو دل سے کہہ رہا ہے اسی سال 2026 کے اندر یا اللہ زیارت نصیب فرمائے۔ مکہ کی سرزمین تپتی ہوئی، وہاں پر، اور جا بھی نہیں، سسرال نہیں جا رہے کہ وہاں جا کر اے سی میں بیٹھ جائیں گے، جنگ لڑنی ہے کفار کے خلاف، لیکن اس کے باوجود روزہ رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، آئی گئی، کتنے آئے، کتنے ہمارے بڑے،
پچھلے رمضان میں کتنے تھے؟ نظر نہیں آتے۔ پہلی صف میں موجود تھے، نظر نہیں آتے۔ دوسری صف میں تھے۔ اس مسجد میں کتنے لوگوں نے، ہمارے عزیز و اقربا میں سے، دوستوں میں سے، ہمارے محلے داروں میں سے کتنے لوگ پچھلے رمضان میں موجود تھے، آج نظر نہیں آتے۔ اگلے سال پتہ نہیں کس نے ہونا ہے، اگلے روزے کا پتہ نہیں، کل کا پتہ نہیں، شام کا پتہ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی عطا کہ اگر صحت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو پھر اللہ کے لیے روزہ رکھا جائے۔ قیامت کے دن الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، جو اللہ کو مطلوب اور محبوب روزہ ہوگا تو کل قیامت کے دن وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی سفارش کریں گے تو یہ روزے دار کے لیے اس کا روزہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ کس چیز کی سفارش کرے گا؟ اے اللہ، یہ وہ تیرا بندہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اس نے کھایا بھی نہیں، اس نے پیا بھی نہیں ہے، تیرا حکم مانتے ہوئے اس نے روزہ رکھا ہے۔ اے اللہ، میں سفارش کر رہا ہوں، مجھے اے اللہ تو نے اس کے پاس بھیجا تھا، اے اللہ اس نے تیرے بھیجے ہوئے اس پیغام کی عبادت کی لاج رکھی تھی، اے اللہ تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، آج یہ بندہ جو تجھ سے مانگتا ہے اس کو عطا فرماتا جا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، جس دن کوئی باپ بیٹے کی سفارش تک نہیں کرے گا، ماں بیٹی کی سفارش تک نہیں کرے گی، نفسی نفسی، اپنی اپنی جان کی فکر ہو گئی، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، ہمارا ماحول ایسا ہو جاتا ہے، یہاں نفسی نفسی کا عالم بن جاتا ہے، بس میں ہم والا کنسیپٹ جو ہے نا اسلام نے دیا تھا، بھئی معاشرے میں رہنا ہے تو ہم بن کر رہو، یہ میں والا نہ رہو۔ میں کو معاشرتی زندگی میں پسند نہیں کیا جاتا، اسلامی معاشرتی زندگی میں ہم کو پسند کیا جاتا ہے۔ جینا ہے تو ہم اکٹھے، اچھی زندگی ہے، اچھے حالات ہیں، اکٹھے، کسی پر مشکل آ گئی ہے تو اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ ہم والی زندگی کو اسلام پسند کرتا ہے۔ تو یہ روزہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہے، اس کی سحری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں، اس کی افطاری کے اندر بھی لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرحتان للصائم فرحتان، روزے دار کو دو بڑی خوشیاں نصیب ہونی ہیں، ایک دنیا میں، ایک قیامت کے دن فیصلے کے بعد۔ للصائم فرحتان، فرحت عند فطری، یہ دنیا کی جو خوشی ہے یہ چھوٹی سی ہے، وہ کیا ہے؟ 12.5-13 گھنٹے کا بھوکا اور پیاسا ہے، سامنے کھانا پڑا ہے، پانی پڑا ہے، کھجور ہے، نہیں کھاتا، کوئی کہہ دے کھا لو، باپ کہہ دے کھا لو، نہیں کھائے گا، بیٹا کہہ دے کھا لو، نہیں کھائے گا، کیوں نہیں؟ ایک انتظار ہے، کس چیز کا؟ اللہ اکبر کا انتظار ہے، اللہ کے نام کا انتظار ہے۔ جب اللہ کا نام کان میں پڑے گا، مغرب کی اذان ہوگی، فوری طور پر یہ کھا لیتا ہے، اس وقت اسے کس قدر خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اصل خوشی اس دن ہوگی روزے دار کے لیے، فرحت عند لقاء ربی، جب اللہ کی جنت میں ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے جو نعمتیں ملی ہیں راضی ہو؟ جنتی کہے گا میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے گا، ایک اور نعمت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ آدمی سوچے گا کون سی نعمت؟ جنت بھی مل گئی، جنت کی نعمتیں بھی مل گئیں، اور بڑی نعمت کون سی ہے؟ فرمایا فرحت عند لقاء ربی، پھر اللہ رب العالمین جنت میں اپنا دیدار نصیب کرائیں گے۔ اصل خوشی بھی وہی ہے،
اللہ تعالی ہمیں ان دونوں خوشیوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ روزہ جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو محبوب ہے، وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔